جی آپ نے بتایا کیونکہ بہت لمبا عرصہ آپ لیں گے. ایک چیز یہ بھی ہے کہ نیوزی لینڈ کی یہ سیریز ہے, پھر آپ کو پتا ہے پی ایس ایل کے بعد ایشیا کپ کا کچھ پتا نہیں ہے کیونکہ اس کا پتا ہے ڈسپیوٹ چل رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے میچز ہیں کہ ابھی ہماری ٹیم ٹرانزیشن میں ہے کہ ہم ایک ٹیم بلڈ کر لیں گے. آپ سمجھتے ہیں سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ شاید کوئی ایک چیز سیریز ہم رکھیں کیونکہ افغانستان کی سیریز بھی شاید اتنی ہیلپ فل نہیں ہوگی. ہمارے پاس کرکٹ تھوڑی مجھے کم دکھائی دے رہی ہے. دوسرا سر شدید خان کو شاید بھی آپ نے رکھا تھا اس میں 21 میں, وہ 16 میں نہیں آئے, تو اس کے بارے میں پلیز. دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی جو کرکٹ اکیڈمیز ہوتی ہے نا, اب 8-9 مہینے اگر کرکٹ اکیڈمی کے اندر کام نہیں ہو رہا تو کہ کرکٹ اکیڈمیز کس لیے ہوتی ہیں؟ آپ ان میں وہ تو ہر دن چلنی چاہیے, کیمپس ہونے چاہیے, ڈفرینٹ انڈر-19 کے A ٹیموں کے کیمپس ہونے چاہیے. وہاں پہ 8 مہینے سے کوئی کوچ نہیں, کوئی کرکٹ تو کہ آپ کے کرکٹ انٹرنیشنل کرکٹ ہو یا نہ ہو, لیکن آپ کے لڑکے وہاں پہ ان کی گرومنگ ہونی چاہیے, ان کو بلانا چاہیے, کیمپس ہونے چاہیے ڈفرینٹ وہاں پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ A ٹیم کے ٹورز ہونے جا رہے ہیں, انڈر-19 کے ٹورز ہونے جا رہے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے بچوں کے لیے کہ ان کو انٹرنیشنل ٹورز, انٹرنیشنل ایکسپوجر ملنا چاہیے, ان کی ٹریولنگ ہونی چاہیے. دوسری آپ نے شکیل کے حوالے سے بات کی ہے, 24 کے اندر میں نے سلیکٹ کیا تھا, بالکل کیا تھا, کیونکہ آپ ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر جو لڑکے اچھے پرفارم کرتے ہیں. لیکن میں ایم ویری اسٹریٹ, تو وہاں پہ ہمیں چیئرمین کی طرف سے کوئی گرین سگنل نہیں ملا ان کے حوالے سے. آئی ڈونٹ نو جو دبئی وغیرہ میں جو بھی وہ ہوا ہے, تو جب گرین سگنل ملے گا انشاءاللہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. انٹرنیشنل کرکٹ آپ مطلب ہے نہیں کہ ورلڈ کپ کی تیاری کرنے تھوڑی کم دکھائی دے, انٹرنیشنل کرکٹ ورلڈ کپ تک انشاءاللہ اگر انٹرنیشنل کرکٹ کے ٹورز وغیرہ جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے. اس کے علاوہ جو میں A ٹیم کی بات کرتا ہوں ہمیشہ, ٹورز ہو یا نہ ہو, ہماری ایک A ٹیم ہونی چاہیے جو پاکستان ٹیم کے ساتھ کھیل کے ان کی بھی پریکٹس اچھی ہو سکتی ہے, اور جو A ٹیم کے لڑکے ان کی سلیکشن بھی اور ایزی ہو جائے گی. شاید آپ نے کافی نئے لڑکے بھی سلیکٹ کیے 16-20 کو, تو کیا آپ انشور کریں گی سلیکشن کمیٹی کہ ان کو پراپر 3 میچوں میں چانس بھی ملے اور یہ 11 میں بھی سلیکٹ ہوں؟ کوئی سلیکشن کمیٹی کا آپ کا صحیح ہوگا؟ ابھی تو فی الحال کیونکہ ہمارے بہت سارے ایسے سینئر پلیئرز ہیں جو ٹیم ہے, ایسا ہو نہیں سکتا کہ سینئر پلیئر بینچ پہ بیٹھے ہوں اور جونیئر ینگ لڑکا کھیل رہا ہو. انشاءاللہ میرا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم بیک ٹو بیک 2 ون ڈیز جیتتے ہیں تو ہمارے پاس تیسرے ون ڈے کا آپشن ہے کہ اس کے اندر ہم نئے پلیئروں کو چانس دیا جائے. یا کبھی کبھار ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ آپ سیریز ہار جاتے ہو, اس کے باوجود بھی آپ نئے لڑکوں کو چانس نہیں دیتے, جو کہ غلط ہے. اگر آپ سیریز جیت گئے آپ کے پاس آپشن ہونی چاہیے, آپ لڑکوں کو چانس دینا چاہیے. ہمیں آپ نے کہا تھا کہ ہمیں ٹیسٹ اور باقی وائٹ بال فارمیٹس میں شاید ایک بیچ میں لائن بھی ڈرا کرنی چاہیے, ڈفرینٹ فارمیٹس ہیں. نسیم اس اوڈیا اسپورٹ میں انکلوڈیڈ ہے. ایک اسکول آف تھاٹ ہے کہ جو ایکسپریس پیس بولرز ہوتے ہیں وہ 3 فارمیٹ اس وقت جتنا ورک لوڈ ہے کھیلنا ان کے لیے مشکل ہے. تو آپ کی مائنڈ میں یہ کتنا ہے کہ ہمیں فاسٹ بولرز کو تھوڑا ان کا ورک لوڈ اس طرح مینیج کرنا ہے جو اسپیشلی تینوں فارمیٹ؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے. دیکھیں ٹیسٹ کرکٹ کے نا جو 2 بالرز ہوتے ہیں نا وہ اسپیشلی آپ نے ٹیسٹ کرکٹ کے لیے رکھنا ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں اس کے اندر ہم نے فاسٹ بالرز 5 فاسٹ بالرز دیے ہیں, اور وہ فاسٹ بالر اس لیے دیے ہیں کہ دوسرے فاسٹ بالرز کو ریسٹ مل کے ان کو بھی چانس دیا جائے. تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ تینوں فارمیٹ کنٹینیو اب 2 سال کرکٹ کھیلتے ہو, یہ پاسبل نہیں ہے. جیسے میں کہوں کہ اگر پچز اس طرح کی بنی ہوئی ہوتی ہیں تو ان پچز کے اوپر اگر ہمارے اسپنر 60-70 اوور کر رہے ہیں تو ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ان کی اگر میں چلیں ایگزامپل دے دیتا ہوں, جیسے آپ کے بالر ہیں ہمارے ابرار, اب تقریباً 200 سے پلس اوور کر دیے اس نے 3 ہفتے یا مہینے کے اندر. میرے خیال میں یہ زیادتی ہے اس بچے کے ساتھ. ایک نیا ٹیلنٹ ہے, وہ ایکسپوز ہو جائے گا, ہو گیا بلکہ جس طریقے سے مزے سے نیوزی لینڈ والے اس کو کھیل رہے ہیں. تو تھوڑا سا ہمیں پلیئروں کو طریقے سے ریسٹ بھی دینا چاہیے اور طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. ہمیں اچھی تگڑی پچز بنانی پڑیں گی. میں جس طرح کی پچ اس ٹیسٹ میں چاہ رہا تھا اس طرح کی نہیں ہے, لیکن پہلی والی ٹیسٹ پچز سے بہتر نظر آئی ہے. مجھے پسند ہے کہ باؤنسی ٹریک پہ کرکٹ ہونی چاہیے تاکہ بالرز بھی انجوائے کریں. ہمارے نئے فاسٹ بالرز کھیلتے ہیں, وہ کس کنڈیشن سے ہم ان کو سلیکٹ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر فلیٹ وکٹوں پہ گھٹنوں سے اوپر بال نہیں آتا. تو اس طرح کرکٹ نہ دیکھنے کا مزہ ہے نہ کھیلنے کا مزہ ہے. اچھے باؤنسی ٹریک ہونے چاہیے, استعمال ہونے چاہیے. ہمارے نئے پلیئرز کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انٹرنیشنل گیمز کی ڈیمانڈ کیا ہے, کرکٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے, اس پہ ان کو کام کرنا چاہیے. اسامہ میر کا کیونکہ بہت اچھی فارم لگی ہوئی تھی اس کی,
तगड़ा माशाल्लाह फॉर्म में, जिस तरीके से अगर आप लास्ट सिलेक्शन कमेटी की बात करें तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया। सऊद शकील अच्छी फॉर्म में था डोमेस्टिक, उसको लेके आए, तो ये सिलेक्शन लास्ट सिलेक्शन कमेटी को इसका क्रेडिट बिल्कुल देना चाहिए। जिसने अच्छा काम किया उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। तो मीर हमजा हो गए, तैयब ताहिर हो गए, इनको इनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस की वजह से टीम में सेलेक्ट किया और ये मौका मिलना चाहिए प्लेयर्स का। अच्छा एक और बात, हमारे पास माशाल्लाह से बड़े ऑप्शन है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर लड़कों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अगर मैं बात करूं हसीबुल्लाह की, साइम अयूब, मोहम्मद हुरैर, उस्मान सलाउद्दीन, फैज़ान रियाज, मुबशिर खान, सज्जादा फरहान, इवन के अहमद शहजाद को भी देखें तो वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहे हैं माशाल्लाह। हम किसी को भूलेंगे नहीं। इनको इनका नाम लेने का मेरा सिर्फ मकसद ये है कि इन प्लेयरों को पता होना चाहिए कि आप सिलेक्शन कमेटी की नज़रों में हैं, रिलैक्स नहीं होना और अच्छा सा अच्छा हर सीज़न गुजारना है। जहाँ मौका मिले क्रिकेट खेलने का, अच्छी परफॉर्मेंसेस करें ताकि हर वक्त आप नज़रों में रहें। आपने जो टीम सेलेक्ट की है साल अक्टूबर में भारत में 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हो रहा है और ये 3 वनडे जो है न्यूजीलैंड के, फिर न्यूजीलैंड की टीम आएगी, तो आपने क्या समझा है? हारिस सुहेल की वापसी हुई है, इसका मतलब है कि जो पिछली सिलेक्शन कमेटी थी वो हारिस सुहेल पर एतमाद नहीं करती थी। कामरान गुलाम ने डोमेस्टिक सीजन में रन्स किए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत ज्यादा, उसको भी आपने इंक्लूड किया है, यंगस्टर्स को भी शामिल किया है। कैसा तजुर्बा लगता है? क्योंकि लोग कहते हैं कि शाहिद आफरीदी जो है वो अनप्रिडिक्टेबल आदमी है कि वो सच के लिए कुछ भी कर सकता है, तो आपको तजुर्बा ये कैसा लगा? इकबाल भाई ये ऐसी कुर्सी है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग नाराज होंगे मुझसे और हर एक को मैं खुश कर भी नहीं सकता, लेकिन क्योंकि ये जगह इंसाफ की जगह पहले भी कह चुका हूँ, मेरिट के ऊपर हमने फैसले करने, हमारा होता ये कि हम एक प्लेयर पे बहुत इन्वेस्ट कर देते हैं और उसको निकाल देते हैं। एक लड़का अगर टेस्ट में परफॉर्मेंस कर रहा है और उसकी T20 की परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती तो वो टेस्ट से भी निकाल दिया जाता है। हमें कुछ आज प्लेयर्स के लिए लाइन लगानी पड़ेगी कि ये आपके टेस्ट के प्लेयर्स हैं, आप इनको वनडे और T20 में ऐसे कंसीडर ना करो, क्योंकि परफॉर्मेंसेस पे फर्क पड़ता है। टेस्ट क्रिकेट डिफरेंट क्रिकेट है, बिल्कुल टोटली डिफरेंट फॉर्मेट है। तो हमने पास्ट के प्लेयर्स को भी देखा है और आगे फ्यूचर को भी देखा है। आगे अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी आ रहा है, फिर पाकिस्तान अपना 50 ओवर्स का भी वर्ल्ड कप आ रहा है। तो हम कप्तान को ये सारी ऑप्शंस दे रहे हैं, जो तैयब ताहिर है, उसामा मीर है, हम ऑप्शंस दे रहे हैं। जब वो टीम बनाएगा इंशाल्लाह ये सारे प्लेयर्स उस वक्त तक खेल चुके होंगे, कुछ प्लेयर्स खेल चुके हैं, तो ये उनके पास ऑप्शन खुली ऑप्शन होगी, उसके लिए फिर 15-16 लड़के की टीम बनाना इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी।